الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ فإن الصلاۃ علیہ نور لکم یوم القیامہ، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ زندگی جذبات سے نہیں گزاری جا سکتی، زندگی صرف خیالات کی وادیوں میں گم ہو کر نہیں گزاری جا سکتی، زندگی صرف محبت کر کے نہیں گزاری جا سکتی، زندگی صرف پلاننگ کر کے نہیں گزاری جا سکتی، زندگی عمل کا نام ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت بھی کرنا ہوتی ہے، کوشش بھی کرنا ہوتی ہے، پلاننگ بھی کرنا ہوتی ہے، عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ بڑا خوبصورت شعر غالباً علامہ اقبال کا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ورنہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مطلب یہ ہے جنت اسی صورت میں ملے گی جب جنت میں لے جانے والے اعمال کیے جائیں گے، جہنم میں بندہ اسی صورت میں جائے گا جب رب کی نافرمانی کی جائے گی، جہنم میں لے جانے والے اعمال کیے جائیں گے۔ محض سوچنے سے مقاصد حاصل نہیں ہوتے، صرف پلاننگ کرنے سے منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا جب تک کہ کوشش نہ کی جائے۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ آپ جیسی کوشش کرتے ہیں ویسا ہی رزلٹ آپ کو ملتا ہے۔ آپ زمین کے اندر گندم کا بیج ڈالتے ہیں تو گندم ہی نکلے گی، کپاس نہیں نکلے گی۔ آپ اچھائی کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے آپ لوگوں میں اچھے مشہور ہوتے ہیں، برائی کے لیے محنت کرتے ہیں، برائی میں آپ کا نام ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری اور اہم چیز میرے پیارے نمازی بھائیوں، وہ ہے حقیقت کا اعتراف کرنا۔ زندگی میں کچھ چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں، ان میں سے ایک مشکل چیز وہ ہے حقیقت کا اعتراف کرنا۔ حقیقت کیا ہے، فسانہ کیا ہے، جذبات کیا ہیں، سوچ کیا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہماری زندگی کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ کامیاب لوگ کبھی بھی جذبات میں آ کر نہ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، نہ ہی جذبات اور خوابوں کی دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، بلکہ کامیاب لوگ حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے تسلیم کرتے ہیں، اعتراف بھی کرتے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ موٹر سائیکل پر جا رہا ہو یا گاڑی میں سفر کر رہا ہو، اسے پتا ہے کہ میری گاڑی کے اندر اتنا پیٹرول ہے کہ میں منزل تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ اب وہ خیالی پلاؤ بنانا شروع کر دے، ارے کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اسی میں برکت آئے، میں پہنچ جاؤں، ہو سکتا ہے کچھ ایسی صورت بن جائے میں منزل تک پہنچ جاؤں۔
حقیقت کا اعتراف نہیں کر رہا کہ میں نہیں پہنچ سکتا، مجھے پیٹرول ڈلوانا چاہیے، نتیجہ نقصان کی صورت میں سامنے آتا ہے جب بیچ راستے میں موٹر سائیکل بند ہو جاتی ہے، پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ مجھے میری ہیلپ کرے، لیکن حقیقت کا اعتراف نہ کرنے کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے۔ اسی طرح موجودہ دور کے اندر بھی ایسی بہت ساری حقیقتیں جو ہمارے سامنے آ کر ہمیں بتاتی ہیں کہ میری حقیقت ہے، مجھے مانو، لیکن ہم صرف نظر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کے بیٹے نے غلط کیا ہے، ارے نہیں میرا بیٹا کر ہی نہیں سکتا، ارے آپ کے گھر میں یہ معاملہ ہے، نہیں بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے دوست نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں میرا دوست مجھے نقصان پہنچائے، میں اس پر اندھا اعتماد کرتا ہوں۔ بھائی صاحب آپ کی نوکری سے چھٹی ہو سکتی ہے اگر آپ نے یہ غلطی کی، ارے سیٹ بڑا مہربان ہے، میرے بڑا اچھا اس سے تعلق ہے، چھٹی ہو ہی نہیں سکتی، آپ روزانہ لیٹ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، نوٹس مل سکتا ہے آپ کو، شوکاز نوٹس، ارے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اتنے سال ہو گئے مجھے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کے سامنے آتی ہے نا، سر پر پڑتی ہے، تو پھر بندہ سر پکڑتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ حقیقت کا اس نے اعتراف نہیں کیا، وہ تھوڑے سے جذبات، تھوڑے سے لوگوں کی محبت، تھوڑے سے تعلق کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید یہ کچھ بھی کرتا رہوں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں اس معاملے کا شکار نہیں ہوگا۔ جس بندے کی آنکھیں چلی جائیں، نابینا ہو جائے، شروع میں اس کے لیے اعتراف کرنا، تسلیم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بغیر آنکھوں کی زندگی کیسے گزاروں گا؟ کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، انزائٹی میں چلا جاتا ہے، ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، اور یوں سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں اس دنیا میں اپنے گھر والوں پر بوجھ ہوں، میں معاشرے کے لیے بوجھ ہوں، بھیک مانگنے کی طرف چلا جاتا ہے، یا پھر غم لگا کر دنیا سے ہی بیچارہ چلا جاتا ہے۔ جو بندے اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، میں نابینا ہوا ہوں، باقی جسم میرا صحیح سلامت ہے، مجھے زندگی گزارنی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ایسے کتنے نابینا افراد کو، بڑی اچھی اچھی پوسٹوں پر ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے مدنی چینل کے 3 پروگرام ریکارڈ کروائے تھے، جس کا نام ہے معذور ہوں مجبور نہیں، اگر موقع ملے تو دیکھیے گا، ہر بدھ کو آتا ہے 7 بجے شام کو، یوٹیوب پر بھی یہ موجود ہیں، اس سے پہلے کچھ اور کرتے تھے، مجھے ریکارڈنگ کے لیے کہا گیا تو میں نے بھی کیے۔ اس کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک معذور اسلامی بھائی جو بھی ہوتے ہیں، اس بندے کو بلایا جاتا ہے اور اس سے بات چیت کی جاتی ہے۔ میں نے جو 3 پروگرام ریکارڈ کروائے، اس میں 2 نابینا تھے اور 1 معذور تھے۔ ایک نابینا جو تھے وہ باقاعدہ حکیم تھے، بڑے حکیم تھے، 25 سال سے اپنا مطلب جو حکمت والا ہے وہ دکان چلا رہے تھے، اور ماشاءاللہ صحت مند، خوش مسکراتے چہرے والے، تینوں کے چہروں پر میں نے مسکراہٹ دیکھی۔ ایک نابینا ہے، ان کو بھی 20 سال ہو گئے، سرکاری طور پر ملازم ہیں، سرکاری نوکری کر رہے ہیں، بیوی بچے ہیں، اور ایک جو معذور تھے وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک اپنا کاروبار کر رہے ہیں، چھوٹی عمر تھی ایک کی تو، لیکن ان سے جب بات چیت کی تو انہوں نے ایک ہی بات کہی، ایک تو 4-5 سال کی عمر میں نابینا ہوئے تھے، اور ایک 20 سال کی عمر میں نابینا ہوئے تھے، 20 سال تک اسی طرح گزار رہے ہیں اور بڑے خوشحال زندگی، اور ایک جو ہے حکیم صاحب، ان کو تقریباً 6-7 سال ہوئے تھے، اس وقت وہ اس طرح کیفیت کا شکار ہوئے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے جناب، ہم نے تسلیم کیا اس حقیقت کو کہ ایسا ہو چکا ہے، اب زندگی اس کے بغیر گزارنی ہے، جب گزارنی ہے تو پھر ہم نے زندگی گزاری۔ میرے نمازی بھائیوں، حقیقت یہ ہے، موجودہ دور کی سب سے بڑی حقیقت وہ ہے مہنگائی۔ ہم آپس میں ڈسکس ضرور کرتے ہیں، مہنگائی کے بارے میں تبصرے بھی کرتے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا، فلاں چیز مہنگی ہو گئی، فلاں گھر کے اندر بے روزگاری بڑھ گئی، فلاں گھر کے اندر ایسا ہو گیا، میرا کیا بنے گا، میں بڑا پریشان ہوں، میرے روزگار کیسے چلے گا، میرے روزگار کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ ہم ٹینشن پر ٹینشن لیے ہوئے اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے کہ واقعتاً مہنگائی ہو چکی ہے،
اور یہ مہنگائی میری باتوں سے ختم نہیں ہوگی. لوگوں کے سامنے اپنا دکھ درد بیان کرنے سے یہ مہنگائی ختم نہیں ہوگی. گھر کے اندر جھگڑے کر کے، بچوں پر غصہ نکال کے، بیوی سے بدکلامی کر کے، دوستوں سے تعلق توڑ کر، ماں باپ سے منہ موڑ کر یہ مہنگائی کا سانپ مرے گا نہیں، بلکہ مزید پھن پھیلائے ڈسنے کے لیے تیار ہوگا. تو ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ ہو چکا، اور اس کو ختم کرنا میرے یا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تقریباً ایک موضوع زیادہ چل رہا ہے مہنگائی، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کا بل ہم ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں. میرے گھر کا بجلی کا بل اتنا، تمہارے گھر کا اتنا، میں نے اتنے یونٹ استعمال کیے تھے، اس نے اتنے ٹیکس لگا دیے. اور سب کو پتہ ہے، بتانے والے کو بھی سننے والے کو بھی، کہ میرے بتانے یا اس کے سننے سے یونٹ کم ہو کر کوئی بجلی کا بل کم نہیں ہوگا، ٹیکس معاف نہیں ہوں گے، بھرنا ہی پڑے گا بل. چاہے گھر کی چیزیں بیچو، کسی سے ادھار لو یا کچھ بھی کرو. تو بھائی ہو چکا نا، تسلیم کر لیں ہو چکا ہے. اب کرنا کیا ہے، اس پر سوچا جائے. کرنا کیا ہے، کچھ ذرائع آمدن بڑھائے جائیں، دوستوں سے مشورہ کر کے کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کیا جائے. بہت سارے ایسے کام ہو سکتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ابھی فیضان مدینہ میں ہمارے ایک دوست ہیں، عالم دین ہے ماشاءاللہ. سچی بات ہے، اس کی بات سن کر دلی طور پر بڑا دکھ بھی ہوا اور آنکھیں بھر گئی میری. اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک تیرا شکر ہے، ہم لاکھوں سے اچھے ہیں. کل وہ آفس میں نہیں آئے. میں نے ان سے پوچھا آتے ہوئے، خیریت آپ آفس میں نہیں آئے؟ تو بڑے شرمندگی کے ساتھ کہنے لگے کہ راشد بھائی بات یہ تھی کہ اب گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، ایک ہی بیٹا ہے. اب گھر میں اس بچے کو دودھ دینے کے لیے بھی کچھ پیسے، 1 روپے میری جیب میں نہیں تھا، تو کرایہ لگا کر آفس کیسے آتا؟ اب بیوی نے کہا بچے کے دودھ بھی لے کر آنا ہے، کچھ بنانے کے لیے بھی لے کر آنا ہے. گھر کے اندر بالکل ایسا معاملہ تھا، تو میں کیسے آتا؟ تو میں نے پھر، عالم دین ہے ماشاءاللہ، کہا میں نے پھر ایک ٹھیکیدار کے پاس گیا، اس سے کہا یار مجھے ایک دہاڑی پر رکھ لو تاکہ کچھ کام کر کے گھر لے جا سکوں. مجبوراً اس کے پاس میں نے سارا دن کام کیا. یہ مستری جو ہوتے ہیں نا کام کرنے، اس کے پاس جا کر کام کیا. پھر مجھے شام کو 1200 ملے، تو پھر گھر میں 1000 روپے گھر میں دیا. کچھ بچوں کے لیے جو ضروری چیزیں لے کر آیا، 200 روپے تھا تو وہ کرایہ لگا کر آ چکا ہوں. اب یہ سوچ رہا ہوں کہ کل کیسے آؤں گا میں، کیونکہ سیلری تو بھی 2-3 دن کے بعد آئے گی. ایسے کتنے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ہوں گے، کتنے ہمارے معاشرے میں ایسے افراد ہوں گے جو بیچارے اس پریشانی کے اندر ہوں گے. میرے پیارے نمازی بھائیوں، میں دونوں افراد سے گزارش کروں گا. پہلے میرے وہ بھائی جو بے روزگاری کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے ٹینشن کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں. گھر کے اندر ایک کونا سنبھال لینے سے، لوگوں کے سامنے دکھڑے سنانے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. کوئی کتنی دیر تک آپ کو دے گا؟ آپ کے مسائل اسی وقت حل ہوں گے جب آپ اس حقیقت کو مان کر کوشش کرنا شروع کر دیں گے. ذرائع آمدن کچھ بڑھائیں. آپ کو اللہ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں، آپ کر سکتے ہیں. ہر بندے کو رب نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں. رب تعالیٰ کا فرمان یاد رکھیے. میں آج کوشش کروں گا زیادہ صرف قرآن کی آیتوں سے آپ کو کچھ باتیں بتاؤں. اللہ کا فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں فرماتا، اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. مجھے اور آپ کو بنایا رب نے ہے، پیدا رب نے کیا ہے. اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمارا مقام رکھا ہے. پھر کیسے ممکن ہے کہ رب تعالیٰ اتنی تکلیفیں دے، اتنے مصائب اور مصیبتوں میں ہمیں گرفتار کرے کہ جو ہم برداشت نہ کر سکیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑا سا غور کریں، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر غور کریں جو رب نے مجھے دی ہیں. رب نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے، میں اچھا بول سکتا ہوں. اللہ نے مجھے صحت مند جسم دیا ہے، میں محنت کر سکتا ہوں. اللہ پاک نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، میں بہت سارے کام کر سکتا ہوں. آپ غور کریں گے ہر بندے کے اندر صلاحیتیں ہیں. اب وہ میں نے اپنے اسلامی بھائی کی بات بتائی، وہ بیچارے پریشان تھے، کیا کروں. انہوں نے موٹر سائیکل پہلے چھوڑ دی، بسوں میں آتے ہیں. کہا موٹر سائیکل سے آتا تھا تو میرا 13,000 صرف پیٹرول کا لگتا تھا، اور ابھی تو پیٹرول اور مہنگا ہو گیا. اب تو پیٹرول کی وجہ سے موٹر سائیکل تو چلا نہیں سکتا. بس میں آتا ہوں پھر بھی 8,000 خرچہ ہے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے اب یوں کیوں نہیں سوچتے ہو، موٹر سائیکل پر آؤ، وہاں سے آتے ہوئے بائکیا استعمال کرو.
اپنی گاڑی کو بائکیا بناؤ، وہاں سے آتے ہوئے 2 4 6 اب جو بسیں بدلتے ہو 3 4 بسیں بدلتے ہو تو وہاں سے بائکیا بٹھا کر آؤ، آپ کا کرایہ بھی نکلے گا، کچھ بچت بھی ہو جائے گی، صرف آنے جانے میں یہ استعمال کرو۔ اور ایسا ہی ہمارے آفس کے کس نے بھی کر رہے ہیں باقاعدہ، انہوں نے کہا کہ پریشانی ہوئی اب کیسے گزارا کروں، تو وہاں سے بائک اپنا آن کرتے ہیں، 1 2 جو بھی مل گئے آنے جانے کے لیے، کرایہ نکل گیا۔ سوال کرنے سے تو بہتر ہے نا، آپ سوال کسی سے کرو، کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اس سے تو بہتر ہے خود کچھ کر سکتے ہو۔ اسی طرح آپ کے اندر بھی اللہ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں۔ دوسرے وہ افراد جن کو رب نے عطا کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں رب تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، میری ضرورت سے زیادہ مجھے ملا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں ایسے افراد کا خیال کریں۔ آپ کے پڑوسیوں میں ایسے لوگ ہوں گے، آپ کے دوستوں میں ایسے لوگ ہوں گے، آپ کے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بیچارے بڑے پریشان ہوں گے۔ کسی کے بچوں کو اسکول سے اس لیے نکال دیا گیا کہ وہ فیس نہ پے کر سکے، آپ کو پتہ چلے خاموشی سے فیس پے کر دیں۔ کسی کے گھر میں راشن ڈلوا سکتے ہیں، ضروری نہیں 20 25 ہزار لاکھ کا آپ نے کرنا ہے، آپ 20 روپے 40 روپے 100 روپے 500 روپے سے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنے ارد گرد کافی نظر آئیں گے، تو آپ کوشش کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کے بندوں کو کچھ دیں گے، رب تعالیٰ آپ کو مزید عطا کرے گا۔ میں بیان میں ایک بات ضرور کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کا شکر ادا کریں، مالک نے آپ کو یوں رکھا ہے، وہ اس ذات پر قادر ہے کہ آپ کو دینے والے کی بجائے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کا رزق آپ کے ذریعے ان تک پہنچانا ہے، اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو رب تعالیٰ آپ کی جگہ کسی اور کو مقرر کرے گا، وہ دینا شروع کر دے گا، اور آپ کو اتنا ملے گا جتنا آپ کا اپنا گزارا ہو رہا ہوگا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ مسلمانوں کی مثال قرآن میں کیا بیان فرمائی گئی؟ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا، ایک بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، ایک بھائی اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف میں مبتلا ہو کر خود خوش ہو کر اچھا کھانا نہیں کھا سکتا۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے ضمیر کا علاج کرنا چاہیے، جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ جن کو رب نے دیا ہے دینا شروع کریں، اللہ آپ کو مزید عطا کرے گا۔ ایک اور حقیقت، رزق رب نے دینا ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ رب دیتا ہے۔ جب رزق رب نے دینا ہے تو رب کی طرف ہی رجوع کیا جائے۔ ہم اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھے، ہم نے بندوں کو رزاق سمجھ لیا، ہم نے مخلوق کو داتا سمجھ لیا، ہم نے مخلوق کو سمجھ لیا یہ میری مشکلیں دور کرے گا، حالانکہ مشکلات کو دور میرا رب کرتا ہے، پریشانیوں کو دور رب کرتا ہے، تکلیفوں کو دور رب کرتا ہے، بیماریوں سے شفا بھی رب دیتا ہے۔ رزق دینے کا ذمہ بندوں نے نہیں رب نے لیا ہے۔ میرے رب کا فرمان سنیے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رب فرماتا ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں جس کا رزق ہمارے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ رزق رب دیتا ہے تو رب کی بارگاہ میں جھک جائیے، دعا کیجئے، رو رو کر حال دل سنائیے۔ میں ایسے افراد سے پوچھتا ہوں جو لوگوں کے سامنے مہنگائی کا رونا روتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے اپنا دکھ درد بیان کرتے ہیں، ارے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا غور کریں، کبھی رب کی بارگاہ میں بھی سجدہ کر کے رو رو کر رب کو بھی فریاد سنائی ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں، شاید نہیں ملیں گے، جتنا مخلوق کے سامنے عاجزی کرتے ہیں نا، اگر تھوڑی سی عاجزی رب کی بارگاہ میں کریں ہماری ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک حقیقت ہے، اسے تسلیم کریں۔ ایک اور حقیقت رب نے قرآن میں فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے کہ ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ مصیبت آج ہے، پریشانی آج ہے، ٹینشن کا شکار آپ ہیں تو سدا دے یہ دن نہیں رہنے والے۔
تنگی ہے انشاءاللہ آسانی بھی آئے گی، آج پریشانی ہے انشاءاللہ آسانی بھی آئے گی، آج ٹینشن ہے انشاءاللہ سکون بھی آئے گا۔ کیوں نا امید ہوتے ہیں؟ ارے مسلمان، تیرے بارے میں رب نے کیا فرمایا ہے؟ اپنے حبیب سے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے پیارے حبیب فرما دیجئے اے میرے بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ رب کی رحمت بہت بڑی ہے، تو مانگنے والا بن، رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر دیکھ، کبھی آنسو مخلوق کے سامنے گرانے کی بجائے رب کی بارگاہ میں گرا کر دیکھ، پھر دیکھ تیری تقدیریں کیسے بدلتی ہیں۔ ہمت پیدا کریں۔ میں کہا کرتا ہوں رونا ہے تو رب کی بارگاہ میں رویا کریں، مخلوق کے سامنے رو کر اپنے آنسوؤں کو ضائع نہ کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں رویا کریں جہاں آپ کے رونے کی ویلیو ہے، قیمت ہے۔ ارے حقیقت کا اظہار کرنا ہے، پریشانی کا اظہار کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں جھک کر روئیں کبھی، پھر دیکھیں آپ کو ڈھارس کیسے ملتی ہے، کیسے سکینہ اترتا ہے۔ جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو دیکھیے گا مخلوق کیسے آپ کے راستے میں آنکھیں بچھائے حاضر ہوتی ہے۔ میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ میرے نمازی بھائیوں صرف یہ ہے، ہم رب کی طرف توجہ دینے کی بجائے مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں۔ ملازم سیٹھ کو دیکھتا ہے، جو کسی جگہ نوکری پیشہ ہے، اجیر ہے، امپلائی ہے، وہ اپنے سے بڑے آفیسر کو دیکھتا ہے، یہ میرا کچھ خیال کرے گا۔ بات بات پر پکڑ کر دوسروں سے اظہار کرنے کی بجائے رب کی بارگاہ میں اظہار کیوں نہیں کرتے ہو؟ مجھے ایک اور بھی گلہ ہے آپ سے، دنیا کے سارے نمازیوں سے مجھے ان نمازیوں سے گلہ ہے جو امام کا ہاتھ پکڑ تو ضرور کہتے ہیں حضور دعا کیجئے گا، لیکن خود دعا کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ خود بھی دعا کیا کریں، پیر ہو، فقیر ہو، عالم ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، ایسے درد سے دعا آپ کے لیے کوئی نہیں کرے گا جیسے درد سے دعا آپ کریں گے اپنے لیے۔ بچہ بیمار ہے، گھر میں پریشانی ہے، اولاد نافرمان ہو چکی، امام صاحب کو پرچی دے کر خود غائب، حضرت آپ دعا کریں اللہ سے، تو بھائی آپ جس اللہ سے امام نے دعا کرنی ہے اسی اللہ سے آپ بھی کر سکتے ہیں دعا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا امام کو دعا کے لیے نہ کہیں، لیکن خود بھی تو کریں دعا۔ ہمارے نمازی ہیں ماشاءاللہ عبد الکریم بھائی، بزرگ ہیں ہمارے، پرانے نمازی ہیں، پچھلے دنوں گھر کے اندر وائف بہت طبیعت خراب ہو گئی، بہت سیریس حالت میں، بہت ٹینشن میں تھے، کہا امام صاحب دعا کریں، خاص دعا کیجیے گا۔ ماشاءاللہ خود بھی نمازی یہاں کے، خود بھی نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، میں نے اسی طرح دعا کروائی۔ کتنے نمازی دعا پر آمین کہتے ہیں، جب امام دعا کرواتا ہے نا اللہ کے فرشتے بھی اس پر آمین کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے کس کی آمین کے صدقے اگلے دن مجھے ملے، بڑے خوشحال امام صاحب دعا کی، ماشاءاللہ وائف جو اتنی بڑی پریشانی میں تھی، ہسپتال میں ایڈمٹ تھی، الحمدللہ صحت یاب ہو کر گھر آ چکی ہے۔ اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ امام صاحب لوگ دعاؤں میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ میں نے اس وقت ان سے یہی عرض کیا کہ لوگ ہمیں تو دعاؤں کے لیے کہتے لیکن خود دعاؤں میں شامل نہیں ہوتے۔ میرے نمازی گواہ ہیں جو پانچوں نمازوں کے نمازی ہیں، میں اکثر گلہ کرتا ہوں، بار بار کہتا ہوں اللہ کے بندو دعا میں شامل ہوا کرو، لیکن المیہ لوگوں کا یہ ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، ادھر امام نے سلام پھیرا، ادھر مسجد سے باہر۔ ارے جب مانگنے کا وقت ہے، جب لینے کا وقت ہے، رب کی عطا کا وقت ہے، اس وقت تمہیں دیا جا رہا ہے، اس وقت منہ پھیر کر چلے جاتے ہو، پھر کہتے ہو پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی، سب سے بڑی غلطی یہی ہے تمہاری، تم اللہ سے مانگتے نہیں ہو۔ اللہ سے مانگا کریں، دعا کیا کریں، اللہ کو وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے۔ دنیا میں اس بندے کو بڑا نیچ سمجھا جاتا ہے، اس بندے کو حقارت کی نظر سے سمجھا جاتا ہے جو بار بار مانگے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے جو بار بار رب سے مانگے، بار بار رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کو بندہ بڑا اچھا لگتا ہے تو اللہ سے مانگا کریں میرے بھائیوں، حقیقت کو مانیں، تسلیم کریں، یہ ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، سب کچھ رب نے کرنا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں رب سے جلدی دعا قبول کروانی ہے تو پھر اللہ کے پیاروں کا وسیلہ دے دیا کریں۔ یا اللہ تیرے محبوب کا واسطہ پیش کرتا ہوں، یا اللہ تجھے دولہ شاہ سبزواری کا واسطہ پیش کرتا ہوں، یا اللہ تجھے تیرے فلاں نیک بندے کا واسطہ پیش کرتا ہوں، یہ تیرے نیک بندے، میں تو گناہگار سا بندہ ہوں، مولا کرم کر دے۔ پھر دیکھیے گا کیسے کرم ہوتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔
اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔